الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 62 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ اس سورہ کے خاتمے کی آیات ہیں۔ سورہ میں جو چیزیں زیر بحث رہی تھیں ان کے بارے میں بعض سوالات پیدا ہوئے۔ قرآن مجید نے اپنے طریقے کے مطابق آخر میں یہ ان سوالوں کا جواب دیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہدایات دی گئی تھیں، ان سوالوں کے جواب میں جو کچھ فرمایا ہے اس کے ساتھ ملا کر دیکھیے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں اور مردوں کے ملنے جلنے کے آداب میں جو نقطہ نظر بالعموم اختیار کیا گیا ہے وہ قرآن سے کتنا مختلف ہے۔ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی پاکیزگی چاہتا ہے اور اس پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جو آداب بتائے گئے ہیں ان میں بھی دیکھ لیجئے، کسی جگہ بھی وہ تاثر کسی لفظ سے قائم نہیں ہوتا جو بالعموم مذہبی تشریحات کے نتیجے میں سامنے آتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اب جب آخر میں بعض وضاحتیں کی ہیں تو بہت ہی سادہ طریقے پر یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری سوشل آزادیوں پر کوئی پابندی لگانا مقصود نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بات اگر سمجھی گئی ہے تو بالکل غلط سمجھی گئی ہے۔ اپنے اعزاء اقربا کے ہاں جاؤ، جو لوگ وہاں رہنے کے ضرورت مند ہیں وہ رہیں، ان کا آداب اور حدود کے ساتھ ملنا جلنا اللہ کو ہرگز ناپسند نہیں۔ وہاں جاؤ، تمہارے دوست ہیں، احباب ہیں، اعتماد کے لوگ ہیں، وہاں کھانا کھاؤ، بیٹھ کر بات کرو، اکٹھے بیٹھو، الگ الگ بیٹھو، یہ سب تمہارے لیے جائز ہے۔ البتہ ان چیزوں کا خیال رکھو جو ایک بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہ خلاصہ ہے، اور اس میں ہر پہلو سے وہ سب چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ جب کسی مذہب کو اختیار کرتا ہے تو اس کا کلچر، اس کی ثقافت اور اس کی سیاسی ضرورتیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں اپنا تاثر بھی قائم کرتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں جو کلچر پہلے موجود ہوتے ہیں یا جو ثقافتی روایات موجود ہوتی ہیں وہ مذہبی تصورات اور مذہبی متون کے فہم پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک باہمی معاملہ ہے جو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ یہ کتاب ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہے۔ یہ کلام الہی ہے۔ اس میں ہم اس کے محتاج نہیں ہیں کہ کوئی ترجمہ کسی زمانے میں ہو گیا اور اب اسی کو اللہ کی کتاب سمجھیں۔ اس کو جس طرح بھی سمجھا جائے گا، جس طرح بھی بیان کیا جائے گا، اس کی تصدیق اور تحقیق کا ذریعہ ہر وقت میسر ہے۔ چنانچہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے بات کرنے کا پہلو کیا ہے، یہ کن چیزوں کا پابند کر رہی ہے، اس کے پیش نظر کیا مقصد ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی فہم کس طرح سے اپنے حالات سے، اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیبی روایات سے اور اپنے زمانے سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کو بہت آسانی کے ساتھ دونوں کا تقابل کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہ آخری چیز زیر بحث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ۔ یہی پاکیزگی تمہارے طرز عمل میں بھی چاہیے، یعنی ایک تو انفرادی زندگی میں ملنے ملانے میں تمہاری معاشرت میں پاکیزگی کا اہتمام ہو، سلام کرو، اجازت لو، گھروں میں بے دھڑک گھستے ہوئے داخل ہو جانا یہ کوئی شریفانہ طریقہ نہیں ہے۔ وہاں جاؤ تو اپنی نگاہوں میں پستی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور خواتین بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ اگر زیور پہنے ہوئے ہیں یا انہوں نے کوئی زیب و زینت کی ہوئی ہے تو اس کی نمائش نہ کریں۔ اس میں جو کچھ تھوڑی بہت غلط فہمی ہو سکتی تھی اس کو رفع کر دینے کے بعد اب اس پر بھی غور کرو کہ تم جو اجتماعی زندگی بسر کر رہے ہو، یعنی یہ تو معاشرت ہے، تم جو اجتماعی زندگی بسر کر رہے ہو یہ پاکیزگی وہاں پر بھی اسی طرح چاہیے، دلوں کی پاکیزگی، طرز عمل کی پاکیزگی، معاملات کی پاکیزگی۔ یہ بات ہم مختلف پہلوؤں سے سمجھتے رہے ہیں کہ دین کی دعوت کا منتہائے مقصود یہی پاکیزگی ہے، یعنی تزکیہ۔ یہ قرآن نے اپنی ہدایتوں میں اسے ایک ہدایت کے طور پر بیان نہیں کیا بلکہ اس کو مقصد کی حیثیت دی ہے، ہدف یہی ہے، نصب العین یہی ہے، دنیا میں جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ یہ پاکیزگی ہے، اور یہ پاکیزگی زندگی کے ہر پہلو میں چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف انفرادی زندگی میں مطلوب ہے، یہ جس طرح انفرادی زندگی میں مطلوب ہے اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی مطلوب ہے، یہ جس طرح معاشرت میں مطلوب ہے اسی طریقے سے معیشت میں بھی مطلوب ہے، سیاست میں بھی مطلوب ہے۔ یعنی انسان نے جو کچھ اس دنیا میں کرنا ہے وہ تو اس دنیا میں رہنے کی ضرورتوں کے لیے کرنا ہے، لیکن آخرت کا تقاضا کیا ہے یا آخرت پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ وہ ہر قدم پر، ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں پاکیزگی کا اہتمام رکھے۔ اس پاکیزگی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کے لیے انسان کو اس کا شعور بھی دیا گیا ہے، اس کو سمجھنے اور اس کے حدود متعین کرنے کے لیے عقل بھی دی گئی ہے، لیکن جہاں کہیں غلط فہمی کا اندیشہ تھا وہاں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کے حدود بھی طے کر دی ہیں۔ یہی حدود پیچھے معاشرت کے بارے میں بتائے گئے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ یہی پاکیزگی تمہارے طرز عمل میں بھی چاہیے، اس لیے کہ مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی تمہاری اس وقت کی اجتماعی زندگی میں کس چیز کا ظہور ہو رہا ہے؟ تم نے ایمان قبول کیا، تم مسلمان ہو گئے، تمہاری معاشرت کو پاکیزہ ہونا چاہیے، یہ ہم نے بتا دیا، لیکن وہ زندگی جو اس وقت تم اجتماعی حیثیت سے بسر کر رہے ہو اس میں تو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیے تو گویا معاشرت کے ساتھ جو اس وقت سیاسی زندگی ہے وہ تو حکومت الہیہ کی زندگی ہے۔ یہ حکومت الہیہ کی تعبیر ہمارے ہاں بہت کچھ غلط استعمال ہوئی، یہ در حقیقت اس حکومت کو بیان کرتی ہے جس میں اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا کوئی نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو یا اس نبی کے ماننے والوں کو حکومت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ حکومت حاصل ہو جائے تو پھر براہ راست اللہ تعالیٰ حکومت کرتے ہیں، اسی کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے۔ یہ حکومت الہیہ منہاج نبوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا، پیغمبر کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا، تو اب یہ حکومت براہ راست اللہ تعالیٰ چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی اس میں مرکزی حیثیت رکھیں گے۔ یہی وہ بات ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے جس میں رسول اللہ دنیا میں موجود تھے، یہ حکومت قائم ہو گئی، یثرب میں رسول اللہ تشریف لائے تو وہاں ایک طرح کا اقتدار مل گیا، تو اب یہ تقاضا کیا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اوپر اللہ موجود ہے، اس کے احکام کے تحت یہ نظم چلایا جا رہا ہے، اس وجہ سے اللہ کی اطاعت کرو، نیچے زمین پر اللہ کا رسول اس کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم۔ اور اس ریاست کے لیے اگر
ان کے نیچے کوئی دوسرے لوگ مقرر کیے جاتے ہیں تو ان کی بھی اطاعت ہونی چاہیے، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو معاملہ اللہ اور رسول کے پاس آ جائے گا۔ یعنی گویا جس طریقے سے ہم اب اپنے نظم میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نیچے کے جتنے معاملات ہیں وہ ایک آخری عدالت میں زیر بحث آئیں گے، تو اس کی حیثیت اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کو حاصل تھی۔ یہ منہاج نبوت ہے۔ اس منہاج نبوت کے مطابق جو ریاست یا حکومت قائم ہوتی ہے اسی کو حکومت الہیہ کہا جائے گا۔ مسلمان اس وقت اس حکومت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو حکومت قائم ہونا تھی اس کو اسی کے پیش نظر خلافت یا حکومت علی منہاج النبوہ قرار دیا۔ یعنی نبوت نے جو روایت قائم کر دی ہے، حکومت الہیہ میں جس طرح تم نے حکومت کا نظام دیکھا ہے، جس طریقے سے وہاں اللہ اور رسول کی اطاعت ہوتی رہی ہے، اگر اسی طریقے کو برقرار رکھو گے تو تمہاری حکومت علی منہاج النبوہ ہوگی، یعنی وہ گویا نبوت کے طریقے پر ہوگی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب جو اجتماعی زندگی ہے اس میں کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس سے پیچھے بیان ہوا کہ تم اپنی معاشرت کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کن آداب کو ملحوظ رکھو گے۔ اب آخر میں یہ بیان کیا ہے، یہی پاکیزگی تمہارے طرز عمل میں بھی چاہیے، اس لیے کہ مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں فعل تو آمنو کا استعمال ہوا ہے، میں نے لکھا ہے کہ اصل میں فعل آمنو استعمال ہوا ہے، قرینہ دلیل ہے کہ یہ یہاں اپنے کامل مفہوم میں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی عربی زبان میں فعل وہی رہتا ہے، لیکن قرائن کی بنیاد پر کبھی وہ فعل کی ابتدا کے مفہوم میں آ جاتا ہے، کبھی فیصلہ فعل کے معنی میں آ جاتا ہے، کبھی ارادہ فعل کے معنی میں آ جاتا ہے، اور کبھی اس کے کامل مفہوم میں۔ تو یہاں یہ کامل مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اس کو میں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے، سچا ایمان۔ اس لیے کہ مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جامع، پہلے بنیاد واضح کی ہے، یعنی اگر اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کی حکومت قائم ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی طوعاً و کرہاً کوئی کام کر لے، اس میں نہ خلوص ہوگا نہ وفاداری ہوگی، وہاں تو زیادہ سے زیادہ گرفت سے بچنے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کہ اللہ اور رسول کے ساتھ بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو حکومتیں ہم قائم کرتے ہیں ان سے ہمیں 10 چیزوں میں اختلاف ہوگا، بعض چیزیں ہمیں پسند نہیں آئیں گی، اس میں ہو سکتا ہے کہ قانون کی ظاہری پابندی پہ اکتفا کریں، لیکن اللہ اور رسول کی حکومت، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ آسمان سے حکم دے رہا ہے، اس کا رسول ان احکام کو نافذ کرنے کے منصب پر فائز ہے، اس میں یہ بتایا کہ سچا ایمان ضروری ہے۔ یعنی یہ حکومت اب دنیا کی عام حکومتوں کی طرح نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس میں جو نظم قائم کیا گیا ہے وہ بھی اس طرح کا نظم نہیں ہے جیسے لوگ قائم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور تم ایمان لائے ہو، یعنی یہ محض اس حکومت کی اطاعت نہیں قبول کی گئی، تم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہو۔ حکومت، نظم اجتماعی، وہ اس کے نتیجے کے طور پر قائم ہوا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر سچا ایمان۔ تو سچے ایمان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ یعنی جس وقت تمہیں کوئی ہدایت کی جاتی ہے، کوئی حکم دیا جاتا ہے، کسی کام کے لیے بلایا جاتا ہے، تو وہاں کیا چیز ہے جو تم سے مطلوب ہوتی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی پہلے بنیاد واضح کی اور پھر اس کو بیان کیا۔ مومن تو در حقیقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے لیے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ایک تو وہی انفرادی زندگی جو پیچھے زیر بحث آ گئی، اس میں ہر آدمی اللہ کی نگرانی میں ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن اب اجتماعی کام بھی ہونے ہیں۔ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی بستی میں کوئی منصوبہ بنے گا، کوئی جنگ پیش آ جائے گی، کوئی اسی نوعیت کا معاملہ درپیش ہوگا جس کا تعلق مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے ہے، تو اس میں
جب لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ان کو بلایا گیا، وہ دائیں بائیں ہیں، وہ کسی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، کوئی جنگی ضرورت پیش آ گئی ہے، حفاظت کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، مشورے کی کوئی مجلس ہے، لوگوں کے باہمی معاملات میں کوئی کام انجام دینا ہے، جو اجتماعی زندگی کی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو فرمایا جب کسی اجتماعی کام کے لیے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، کون؟ سچا ایمان رکھنے والے لوگ، تو ارشاد ہوا کہ لم یذبوا حتی یستاذنوہ، تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہیں جاتے۔ یعنی اگر اللہ اور رسول نے بلایا ہے اور ان کی طرف سے کسی ذمہ داری کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، ان کے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، تو یہ کیا کسی مومن کے لیے، کسی سچے صاحب ایمان کے لیے بہانہ سازی کا کوئی موقع ہے؟ کیا یہ ہونا چاہیے؟ اس پہلو کو واضح کیا ہے کہ جب کسی اجتماعی کام کے لیے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک اس سے اجازت نہ لیں، یعنی اگر ایمان سچا ہے تو پھر اجازت کے بغیر کوئی بہانہ کرنا، ادھر سے نکل جانا، ادھر سے نکل جانا، آگے اس کی تصویر کھینچی ہے، تو جب تک اس سے اجازت نہ لیں وہاں سے نہیں جاتے۔ لم یذبوا حتی یستاذنوہ ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تم سے اجازت لے کر جاتے ہیں، جانا پڑ جاتا ہے، زندگی کی ضروریات ہیں، معاشرت کے تقاضے ہیں، اس وجہ سے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جاتے ہی نہیں، جانا بھی پڑ جاتا ہے، آتے ہیں، ذمہ داریوں میں شریک ہوتے ہیں، جو کام انہوں کو دیا جائے اس کو انجام دیتے ہیں، اور جانا پڑ جائے تو پھر باقاعدہ اجازت لے کے جاتے ہیں، یعنی جو قاعدہ ضابطہ ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جو لوگ تم سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی ہے پیغمبر اللہ اور رسول کے ماننے والے، یعنی یہ بتا دیا کہ یہاں تو سچے ایمان ہی کے ساتھ ایمان کو قبول ہونا ہے، تو اس لیے ماننے کو تو بہت سے لوگوں نے مان لیا ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ایمان جاگزی ہے، راسخ ہو چکا ہے، اور وہ علم کے ساتھ اس ایمان کو قبول کیے ہوئے ہیں، قرآن مجید نے اس کے لیے ایک تعبیر اختیار کی ہے کہ وہ راسخون فی العلم ہے، تو اس طرح کے لوگ یہ حرکت کبھی نہیں کرتے کہ پیغمبر نے بلایا ہو، وہ پیغمبر کے ساتھ ہوں، کسی اجتماعی ذمہ داری میں شریک ہوں اور وہاں بغیر بتائے دائیں بائیں نکل جائے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ ایمان کے منافی ہے، اس لیے ہے پیغمبر وہی لوگ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں جو تم سے اجازت لے کر جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے، یعنی جب کوئی مجلس منعقد ہوئی ہے، کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے، لوگوں کو اکٹھا ہونے کے لیے کہا گیا ہے، وہ کوئی عبادت کی نوعیت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی زندگی کے دوسرے معاملات، تو جب یہ لوگ اجازت مانگیں، سو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں، فَإِذَا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، کوئی کام پڑ گیا، گھر کی کوئی ضرورت ہے، کوئی سودا سلف لے کے کسی کو دینا ہے، کسی کے بیمار ہونے کی اطلاع مل گئی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو اور وہ اجازت مانگیں، تو یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اجازت دیں گے ہی نہیں، انسان ہے، انسانوں کی ضروریات کا خیال پیغمبر بھی رکھتے ہیں، تو ارشاد ہوا کہ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو چاہو اجازت دے دیا کرو، یعنی اجازت دینے میں کوئی معنی نہیں ہے، یہ نہ اپنی کسی ضرورت کے لیے اجازت مانگنے میں کوئی معنی ہے، یعنی یہ وضاحت کر دی ہے کہ کہیں لوگ اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ اب کوئی کام بھی اگر ہے اور ضرورت بھی اگر ہے تو ہمیں اجازت نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اجازت مانگ کر جانا چاہیے، اور اگر اجازت مانگی جائے تو اللہ کے پیغمبر بھی اجازت دیں گے جس کو چاہیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ضرورت سے نظر انداز کر دیں یا تمہارے معاملات کے معاملے میں کوئی ظلم کریں یا زیادتی کریں، وہ اجازت دے دیں گے، اور فرمایا کہ جو لوگ اس طرح واقعی ضرورت کے لیے اجازت مانگتے ہیں، تم بھی مطمئن ہو کہ وہ اجازت مانگ سکتے تھے، ان کو اجازت دی جانی چاہیے، تو وہ جب جائیں تو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہو، یعنی اس میں
یہ بات بھی واضح ہے کہ اس طرح کی اجازت کے معاملے میں بھی اگر کہیں کوئی کمزوری ہو گئی ہے یا اجازت تو ٹھیک مانگی گئی ہے لیکن نہ لی جاتی تو بہتر تھا، تو ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ اچھے ہیں، مومنین ہیں، دل کے سچے ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، کسی صورتحال کو جانچنے پرکھنے میں یہ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، تو آپ اجازت بھی ان کی ضرورت کے لحاظ سے جب چاہیں تو دے دیں، لیکن استغفار بھی کرتے رہیں، یعنی ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے رسول سے اس طرح کی اجازت کسی ناگزیر ضرورت ہی کے لیے مانگنی چاہیے۔ یعنی ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے اگر بلایا ہے اور لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہیں تو یہ محض بلانے کے لیے تو نہیں بلایا ہوگا، کوئی کام ہوگا، کوئی ذمہ داری ہوگی، کوئی پیش نظر مقصد ہوگا، تو اس مقصد میں اگر اللہ کے رسول نے شرکت کی دعوت دی ہے تو پھر ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی ناگزیر ضرورت ہی ایسی ہو سکتی ہے جس کے لیے اجازت لینی پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے رسول سے اس طرح کی اجازت کسی ناگزیر ضرورت ہی کے لیے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ یعنی آدمی کو پوری طرح اطمینان کر لینا چاہیے کہ میرے لیے جانا ضروری ہو گیا ہے۔ چھوٹی موٹی چیز اگر کوئی پیش آئی ہے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جو کسی دوسری طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں اجازت نہیں مانگنی چاہیے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس لیے کہ رسول کی مائیت و نصرت، یعنی یہ بات کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہنی ہے، اس کے کاموں میں اس کی مدد کرنی ہے، تو یہ مائیت، یہ نصرت، اس لیے کہ رسول کی مائیت و نصرت سے بڑھ کر بالخصوص جب کہ کوئی اجتماعی ضرورت درپیش ہو کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اگر اجتماعی مقاصد کے لیے آواز دی جاتی ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، وہ لبیک ہے۔ یعنی آدمی کو ایسے ہی حاضر ہونا چاہیے، کوئی دوسرا کام اس موقع پر اصلاً کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن انسانی کمزوریوں کو پیش نظر رکھ کر رسول کو یہ اجازت دے دی گئی کہ اگر وہ کسی کو اجازت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور اس کی اس کمزوری کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ یعنی اصلاً تو اجازت مانگنی ہی نہیں چاہیے تھی، تاہم انسان کا معاملہ ہے، وہ بعض اوقات ناگزیر صورت میں مانگتا ہے، اس میں اگر کوئی کمزوری ہو گئی ہے یا چھوٹی چیز کو بڑا بنا لیا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جو کسی دوسری طریقے سے بھی سنبھالا جا سکتا تھا اور یہ اہمیت محسوس نہیں کی، پھر بھی اجازت مانگی ہے تو رسول اللہ دے دیں گے، لیکن فرمایا کہ یہ نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ تو اللہ کا پیغمبر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ وہی قاعدہ ہے جو پورے دین میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے میں بیان کیا گیا ہے کہ اصلاً تو آدمی کو میرٹ پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو لازم کر دیا ہے، کچھ کو ممنوع کر دیا ہے، اہداف مقرر کر دیے ہیں، ایک نصب العین دے دیا ہے، آخری درجے میں اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے، یہ میرٹ پر کامیابی ہے۔ لیکن اس کائنات کا پروردگار لوگوں پر یہ سختی نہیں کر رہا، اس کے ہاں عفو درگزر کی بھی گنجائش ہے، اس لیے اگر کمزوری ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی اور ایمان سچا ہے، یعنی غلطی ہے، غلط فہمی ہے، کسی چیز کو سمجھنے میں انسان صحیح رائے قائم نہیں کر سکا، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ معافی دونوں ہی پہلوؤں سے ہوتی ہے، یعنی علم کی کمی سے غلطی ہوئی یا عمل میں کمزوری سے غلطی ہوئی، کوئی غفلت یا تساہل کا غلبہ ہو گیا، تو ایسی چیزوں میں اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس میں رسول اللہ سے بھی فرمایا کہ ان کے لیے استغفار کیجیے۔ اسی سے وہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب بندہ اپنی غلطی میں صحیح جگہ پر تو کھڑا نہیں ہوتا، لیکن اپنے باطن میں صحیح ہوتا ہے، ایمان میں درست ہوتا ہے، وہ کوئی منافقت کی بنیاد پر اقدام نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ مغفرت کی ضمانت ہے۔ یعنی میرٹ کے تو اپنے تقاضے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی گنجائش اس سے اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ رسول بھی اس کے لیے دعا کریں۔ یہی شفاعت ہے۔ یعنی اگر انسان نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو صحیح جگہ رکھا ہے، پیش کر دیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس کے لیے معافی کے داعیات موجود ہیں، تو پھر اللہ کے پیغمبر سے بھی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اب آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ وہ استغفار جس طرح دنیا میں ہے اسی طرح آخرت میں بھی ہے۔ یہ تو پہلے یہ بات واضح کی کہ سچے اہل ایمان کا رویہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اور اس کی موجودگی میں جو نظم قائم ہوتا ہے، جو اجتماعی زندگی وجود میں آتی ہے، جس میں لوگ، اگر وہ ایک ریاست ہے تو شہریوں کی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں، اگر وہ ایک حکومت ہے تو اس کے نظم کا حصہ بنتے ہیں، اس میں ان کو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس سے پیچھے جس طریقے سے معاشرت کے آداب بتائے گئے ہیں، یہ اب اجتماعی زندگی کے اور خاص طور پر اللہ کے رسول کی موجودگی میں اجتماعی زندگی کے آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ بات کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی کے آداب ہیں، اس کو اب دیکھیے کیسے واضح کیا ہے۔ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا، تم لوگ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یعنی ہم اپنی معاشرت کی ضرورتوں کے لیے، اپنی سیاست کی ضرورتوں کے لیے بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ ہمارا بلانا ہے۔ اس میں انسان سے کوتاہی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات غلط اقدام بھی کرتا ہے، ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ چیزیں بھی اخلاقی اصولوں پر جواب دہی کے احساس ہی کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن رسول کا معاملہ عام اجتماع کا معاملہ نہیں ہے، عام حکومت کا معاملہ نہیں ہے، نظم اجتماعی کی عام ذمہ داریوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہے، نظم اجتماعی اس کی قیادت میں قائم ہے، تو رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اب سبب کیا ہوا ہے، وجہ کیا ہوئی ہے؟ جس طریقے سے پیچھے جو آداب بتائے گئے اس کے کچھ اسباب تھے، ان پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، جن کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ہدایات دیں۔ فرمایا اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے رہے۔ یعنی کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہوا ہے، تم ایمان کا اظہار کر کے آئے ہو، رسول کی اطاعت کا عہد کر کے آئے ہو، اور پھر رسول کے بلانے پر رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تم نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ یہ رسول سے چھپی رہ سکتی ہیں، مسلمانوں سے چھپی رہ سکتی ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے رہے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ یتسللون سے پہلے فعل ناقص اس جملے میں محذوف ہے، اس کو میں نے ترجمے میں کھول دیا ہے۔ ہر صاحب ذوق اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے اسلوب بیان میں کس درجے غصہ اور عتاب مضمر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں عرش پر بیٹھا ہوا ناواقف نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کس طرح تم لوگ جان چھڑا کے یہاں سے نکلتے رہے ہو، کس طرح آڑ لے کے جاتے رہے ہو، کس طرح کے بہانے کرتے رہے ہو، یہ سب مجھ کو معلوم ہے۔ اس لیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کرتے رہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے بلایا تھا، عام حکمران نے نہیں بلایا تھا۔ جو لوگ اس طریقے سے گریز و فرار اختیار کرتے رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول کے معاملے میں یہ چیز قیامت پر مؤخر نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان لوگوں کو جو رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، میں نے وضاحت کی ہے یہاں جس مخالفت کا ذکر ہے اس کی نوعیت در حقیقت گریز و فراری کی تھی۔ یعنی وہاں یہ نہیں کہ سامنے آ کر کوئی مخالفت کی گئی ہے، بلکہ اس طریقے سے آڑ لیتے ہوئے نکل جانا،
اس عمل کو مخالفت سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ یخالفون کا صلہ ان کے ساتھ آیا ہے، جس سے یہ گریز و فرار کے مفہوم پر متضمن ہو گیا ہے۔ تو اس میں اب یہ کہا کہ جو رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ یہ معاملہ اللہ کے رسول کا ہے، اس میں دنیا ہی میں عدالت لگی ہوئی ہے۔ ارشاد ہوا الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ سنو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم جس حال پر ہو اللہ اس کو جان چکا ہے۔ جس دن یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کرتے آئے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس میں ایک اسلوب کا پہلو یہ ہے کہ جو بات مخاطب کر کے کی جا رہی تھی اب وہ منہ پھیر کے آخر میں کہی ہے۔ یہ عتاب کا، غصے کا اظہار ہے کہ تم نے بڑی بری حرکت کی ہے، اب یہ یاد رکھو کہ اس کائنات کا پروردگار تم سے بات کر رہا ہے، تمہاری حالت سے وہ واقف ہو چکا ہے، جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو پھر اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ یاد رکھو اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ سائر المسلمین۔